باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بعد میدان عرفات کے اندر ہماری دو زیارت تھی۔ پہلی زیارت کا نام تھا مسجد نمرہ اور دوسری زیارت کا نام تھا جبل رحمہ، رحمت والا پہاڑ، توبہ والا پہاڑ۔ ابھی ہم میدان عرفات چھوڑ دیں گے، میدان عرفات سے باہر جائیں گے، وادی ارنا میں جائیں گے۔ ابھی آپ کو نشان دہی کراتے جائیں گے۔ مسجد نمرہ کے 2 مینار 3 گنبد جو میدان عرفات سے باہر ہے وہ وادی ارنا کے اندر ہے، جسے وادی ارنا کا پیٹ کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو نشان دہی کراتے ہیں۔ ہم نے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے 2 مینار 3 گنبد، جو 2 مینار 3 گنبد ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے، جو مربع شکل میں 4 مینار ہے وہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں 2 مینار 3 گنبد جو فرنٹ سائڈ پہ ہیں وہ میدان عرفات کے باہر ہے، وہ وادی ادنا میں ہے، اور جو مربع شکل میں ہے 4 مینار وہ میدان عرفات کے اندر ہے۔ یہ ہے مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر۔ ابھی میدان عرفات چھوڑ رہے ہیں، میدان عرفات سے باہر آ گئے۔ الٹے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو یلو کلر کے بورڈ نظر آئیں گے۔ اب ہم نے میدان عرفات چھوڑ دیا، اب وہاں سے آ رہے تھے تو لکھا ہوتا عرفات اینڈ ہیئر، میدان عرفات چھوڑ دیا۔ اب ادھر سے اندر کی طرف جائیں گے تو لکھا ہوگا عرفات اسٹارٹ ہیئر، میدان عرفات۔ ادھر سے اندر کی طرف جائیں گے تو شروع ہوگا، وہاں سے نکلیں گے تو باہر ہو جائیں گے۔ یہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو یلو کلر کے بورڈ ہی بورڈ نظر آئیں گے، یہ میدان عرفات کے بورڈ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم نہر زبیدہ کی طرف جا رہی ہیں، جو ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، عراق کی رہنے والی تھی۔ اس نے نہر تیار کرائی جس کا نام تھا نہر زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ کا نام سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا؟ خاموش کیوں بیٹھے اللہ کے بندے؟ ہارون رشید کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، جو عراق کا بادشاہ تھا۔ اس کے متعلق ابھی انشاءاللہ جیسے زیارت جائے گی بتائیں گے۔ ابھی آپ کو وہ راستے دکھاتے ہیں جو پیدل والے راستے ہیں اور بسوں والے راستے ہیں، جو حجاج کرام حج کرنے آتے ہیں اور اختیار کر کے آتے ہیں۔ 8 راستے بسوں والے ہیں، 4 راستے پیدل والے ہیں، 1 راستہ میٹرو ٹرین والا ہے۔ اس سے پہلے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور کتنے عمرے کی؟ کتنے حج اور کتنے عمرے کی؟ کسی کی انفارمیشن میں ہے؟ بتا دیں اگر کسی کو پتہ ہے۔ عمرے کتنے کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے کیے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک روایت میں آتا ہے کہ نمرہ پہاڑی پہ دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جبل رحمہ پہاڑ کے دامن میں دیا۔ اب یہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ تھی خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمہ پہ گئے، وہاں پہ اپنی امت کے لیے سب سے لمبی دعا کی۔ ایسے بعد مکہ کی سوغات کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ مکہ کی سوغات ہے آب زمزم۔ سب سے زیادہ پیا جانے والا پانی مکہ کے اندر آب زمزم ہے۔ زیادہ سے زیادہ حرم کے اندر وقت گزارا کریں، حرم کے اندر آب زمزم پیا کریں۔ 5 لیٹر کی بوتل ملتی ہے بلیو کلر کی، آپ لوگ وہ لے جائیں اپنے ساتھ بھر کے، اپنے ہوٹل میں بھی استعمال کریں، حرم میں بھی استعمال کریں۔ آب زمزم کے اندر ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، آب زمزم کو اس نیت سے استعمال کرے گا، اللہ پاک کو دے گا۔ مدینہ کی سوغات کیا ہے ایسے بات؟ مدینہ کی سوغات ہے اجوا کھجور۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اجوا کھجور اوریجنل والی کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کو مارکیٹ میں تو دیکھے ہوں گے آپ نے، مارکیٹ میں ہر جگہ پہ یہ بلیک کلر کی اجوا کھجور پڑی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل والی ملتی ہے مدینہ سے ملتی ہے۔ وہاں پہ پرانا شہر ہے، وہاں پہ پرانی طرز کی شاپ ہے چھوٹی سی، وہاں سے ملتی ہے مدینہ کے اندر، وہاں سے ملتی ہے۔ وہاں سے کسی سے پوچھ لینا کہ ہم نے مدینہ کے اندر جو پرانے شاپ ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر پرانے شہر میں، وہاں سے ملتی ہے، وہاں سے پوچھ لینا 160 ریال کا 1 کلو ملتا ہے، وہاں سے ملتی ہے۔ یہ
जो आपको मार्केट में मिल रही है ये ओरिजिनल वाली है अजवा खजूर। तो भाई साहब अजवा खजूर जो है इसके लिए आप अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अगर ताक में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के ऊपर जादू टोना नहीं होगा। ये बहुत ही फायदेमंद है। इसकी गुठलियों का पेस्ट बनाया जाता है, सफूफ बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। वो दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी के घर जादू टोना है वो अपने घर रखेंगे तो जादू टोना नहीं होगा। किसी को दिल की बीमारी है, दिल का अटैक आ गया है, उनके लिए ले जाए, उनको पेश करें, अल्लाह पाक शिफा देगा। अभी इंशाल्लाह ये जो बसों वाले रास्ते हैं, जिन रास्तों से आ रहे हैं, जिन रास्तों से जा रहे हैं, ये बसों वाले रास्ते हैं। 8 रास्ते बसों वाले हैं, 4 पैदल वाले, 1 मेट्रो ट्रेन वाला। जो पैकेज वाले उजाज कराम होते हैं वो मेट्रो ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। 8 रास्ते बसों वाले, 4 पैदल वाले, 1 मेट्रो ट्रेन वाला इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं। सीधे हाथ की तरफ देखें, आपको शोर पर येलो टेलो वाला रास्ता नजर आ रहा होगा। रेड और पीले कलर का जो रास्ता नजर आ रहा है, काफी टाइल लगी हुई है, नजर आ रहा है। राइट हैंड वाले देखेंगे अभी ऊपर कैसे जाएंगे सबको नजर है। ये वो रास्ता है जो हुज्जाज कराम आते हैं हज करने। 11 किलोमीटर का सफर करके आते हैं मैदान अरफात के अंदर, अरफात करते हैं, बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं 9 दिन हज। ये वो रास्ता है जो पैदल आते हैं और इन्हीं रास्तों से फिर वापस जाते हैं। दफा के अंदर वहाँ पे आसमान के रात को बैठते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको वो रास्ते देखें दोनों हाथों की तरफ आपको ऊपर पर जेलो टेलो वाले रास्ते नजर आ रहे हैं। ये पैदल वाले रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, 4 रास्ते भी आगे आएंगे, 3 रास्ते आगे आएंगे, 2 साथ हैं और एक थोड़ा सा फासले पे है, तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे है। अभी इंशाल्लाह नजर आएगा। हर 10 कदम की दूरी पे ठंडे पानी के कूलर हैं 6-6, ऊपर से मौसमी बारिश की जाती है और 20 से 25 कदम की दूरी पे वॉशरूम है। वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज दी जाती है ताकि हुज्जाज कराम को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं 4-3 रास्ते हैं। अभी दोनों हाथों की तरफ देखें, दोनों साइडों की तरफ देखें, लेफ्ट राइट साइड पर देखें, ये आपको नजर आएंगे। और चौथा रास्ता ये है, अभी आप उल्टे हाथ की तरफ देखें, 2 मीनार, 3 गुंबद मैदान है अरफात के मस्जिद नमरा के नजर आएंगे। ये मैदान है अरफात से बाहर है, वो बात अल्लाह की साइड पे है। येलो कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा था। ये वो रास्ते हैं जो हुज्जाज कराम अख्तियार करके आते हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर, मीना 8 किलोमीटर, मुस्तफा 5 किलोमीटर। अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं नहर जुबैदा की तरफ। मलिका जुबैदा हारून रशीद की बीवी थी, इराक की रहने वाली थी। उसने नहर तैयार कराई, उसका नाम नहर जुबैदा, मलिका जुबैदा हारून रशीद की बीवी थी। वो एक मरतबा यहाँ पे हाजी करने आई। उसने देखा कि मैं एक बादशाह की बीवी हूँ, मेरे लिए इतना पानी की कमी है, तो आम हुज्जाज कराम, आम हाजी साहबान के लिए कितनी होगी। वो दिलो दिल में सोची है कि मैं मक्का में नहर बनाऊँ जो हुज्जाज कराम को मैदान अरफात के अंदर पानी मुयसर करे। अभी आप लोग कहते हैं जब से रहमा पे वहाँ पे आपने देखी होगी पहाड़ के दामन से एक दीवार गुजर रही थी जिसके ऊपर स्टील के जंगले बने हुए थे, वो नहर जुबैदा की दीवार के आसार। तो मलिका जुबैदा ने हाजी करने आई। जब हाजी करके अपने मुल्क वापस चली जाती है इराक, तो वहाँ पे पहुंची है, अपने महल के अंदर गुलाम जमा करती है, गुलामों से फरमाती है कि मैं मक्का में नहर बनवाना चाहती हूँ जो मैदान अरफात के अंदर हुज्जाज कराम को पानी मिल सकता है। गुलाम कहते हैं मलिका जुबैदा इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा हमारी मेहनत लगेगी। मलिका जुबैदा वहाँ पर फरमाती है अगर एक थोड़े से भी 1 दिनार देना पड़ा मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुलामों से फरमाती है काम शुरू करते। मलिका जुबैदा हाफिज कुरान थी, उसके महल के अंदर 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत की जाती थी। जब ये काम शुरू करती है ठेकेदार, हाथों से तैयार की गई नहर जुबैदा पहले दौर में ना मशीनरी थी ना कुछ था, पत्थरों को हाथों से तराश के बनाई गई नहर जुबैदा 1200 साल पुरानी है। जब ये नहर तैयार हुई, ठेकेदार मिलने की मलिका जुबैदा के यहाँ पेश होती है। मलिका जुबैदा से फरमाती है हमारी मजदूरी में दे दीजिए। मलिका जुबैदा फरमाती है जाओ खजाने के दरवाजे खुले, जो चाहे जितना चाहे ले सकता है ले।
ملکہ زبیدہ نے ان سے بھیل لیے، دیکھے بغیر پہاڑ کی اس نہر کے اندر بہا دیے، خزانے کے دروازے کھول دیے، جو چاہے جتنا چاہے لے سکتا ہے لے لے۔ بھائی صاحبان، اس نہر میں بارشوں کا پانی جمع ہوتا پہاڑ کے دامن میں، پھر یہ میدان عرفات کے اندر حجاج کرام کو میسر کیا جاتا۔ اب تو سعودی رجا کو میدان عرفات کے اندر ہر چیز کی فیسلٹیز دی جاتی ہے۔ پہلے دور میں سعودیہ کے اندر پانی کے وسائل بہت کم تھے، تو پانی اور پیٹرول کی تقریباً قیمت سیم ہی ہے۔ ابھی آپ مسجد نمرہ پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک آدھا لیٹر پتہ نہیں 1 لیٹر والی پانی والی بوتل تھی، آدھے لیٹر کی تھی تقریباً، وہ 1 ریال کی مل رہی تھی۔ تو یہاں پہ پانی اور پیٹرول کی قیمت سیم ہی ہے۔ پھر یہ نہر تیار ہوئی، بلے کے ملکہ زبیدہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں گے، یہ نہر زبیدہ ہے۔ یہ پہاڑ کے دامن سے جو دیوار گزری ہے، یہ نہر زبیدہ کی دیوار نظر آ رہی ہے۔ رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ اس کے بعد ایسے بات بلے کے ملکہ زبیدہ کے وہاں پیش ہوتے ہیں، ملکہ زبیدہ بلے کے بغیر پہاڑ کی نہر کے اندر بہا دیتی ہے، کہتی ہے جاؤ خزانے کے دروازے کھلے، جو چاہے جتنا چاہے لے سکتا ہے لے لے۔ ملکہ زبیدہ کا وصال ہو گیا، ملکہ زبیدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک اللہ والا دیکھتے ہیں ملکہ زبیدہ جنت میں ہے، وہ اللہ والا فرماتا ہے آپ نے اتنا بڑا کام جو کیا، اللہ پاک نے آپ کو جنت میں جگہ عطا کی۔ ملکہ زبیدہ وہاں پہ کہتی ہے اللہ پاک نے وہ میرا کام رد کر دیا۔ وہ اللہ والا کہتے ہیں وہ کیسے؟ ملکہ زبیدہ کہتی ہے اس نہر کا نام میں نے اپنے نام سے منسوخ کیا تو اللہ پاک نے وہ میرا کام رد کر دیا۔ تو اللہ والا فرماتا ہے آپ جنت میں کس وجہ سے جنت میں؟ ملکہ زبیدہ وہاں پہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے گھر کھانا کھا رہی تھی، شام کا ٹائم تھا اور اذان ہوئی، میرے سر کے کچھ بال نظر آ رہے تھے، میں نے کھانا چھوڑ کے اپنے دوپٹے کے ذریعے اپنے سر کے بال ڈھانپ دیے، اللہ پاک نے مجھے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے جنت میں جگہ عطا کی۔ اب یہ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو خوش قسمتی ہے میٹرو ٹرین چل رہی ہے، گرین ٹرین چل رہی ہے، دیکھیں مجھے لگتا ہے انسان آپ نے اس میں سفر کرنا ہے، یہ آپ کا نصیب میں ہوگی۔ یہ ہے گرین ٹرین، میٹرو ٹرین، جو حجاج کرام پیکج والے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک راستہ یہ تھا جو حجاج کرام پیکج والے ہوتے ہیں جو حج پہ آتے ہیں اس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ ٹرائی کے لیے چلا رہی ہے، لیکن اس میں اب کوئی حجاج کرام نہیں ہے، نہ کوئی سفر کر رہا ہے اس میں۔ ایسے بات ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، ابھی میں نے آپ کو وہ 4 راستے دکھائے تھے، وہ یہاں پہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، شور پر یلو ٹینو والے راستے وہ جو ابھی پیچھے دکھا کے آ رہا ہوں، یہاں پہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، ایک ہی رو میں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ایک رات گزارنا لیلۃ القدر رات کا ثواب ہے۔ یہ ہے مزدلفہ، یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، نہ پلنگ ہوتا ہے، نہ بیڈ ہوتا ہے، نہ